بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جمعہ مبارک ہے، 4 ذوالحج 1444، 23 جون 2023 اور 9 ہاڑ 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شعراء کی 42ویں صورت ہے اور اس کے ترجمہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 14واں اور 15واں۔ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ اس کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اس پر قائم رہنا، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے اہم خبر آج کی، 9 رکنی بینچ ٹوٹا، 7 رکنی قائم ہوا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ ہونے تک بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا، جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق کا بھی اتفاق۔ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، چیف جسٹس کے نیا بینچ بنا کر 9 مئی واقعہ میں گرفتار افراد کا ڈیٹا طلب کر لیا گیا، اور اس کے علاوہ الگ نہیں ہو رہا از خود نوٹس پر میرے بینچ کا رولز بنانے کا فیصلہ رجسٹرار نے ختم کر دیا ہے، جسٹس فائز نے یہ کہا ہے۔ 9 ججز نے فیصلہ دیا ہے تو اپیل پر فیصلہ کون کرے گا، جسٹس طارق نے یہ کہا ہے۔ وفاق وزیر اعظم نواز شریف، بلاول، فضل الرحمان، مریم نواز زرداری، خالد محمود، محسن نقوی، اعظم خان، رانا ثنا، خواجہ آصف عمران اور چاروں چیف سیکریٹریٹس اور اسلام آباد اور صوبائی پولیس سربراہان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سماعت آج ہوگی۔ سب سے اہم خبر تھی جی۔ اس کے بعد ہے پیرس، شہباز شریف کی سعودی ولی عہد، مصری فرانسیسی صدر، ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقاتیں ہیں۔ امید ہے کہ فنڈز جلد جاری ہوں گے، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے۔ اور 2 وکلاء کا ضمیر پی ٹی آئی کے دور میں کیوں نہ جاگا، یہ خواجہ آصف نے کہا ہے۔ سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو ساتھی ججوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، اور پاکستان کو قدرتی گیس درآمد کے نئے معاہدے کرنے ہوں گے۔ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں آج طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی تیسری دفعہ بھی اینٹی کرپشن میں پیش نہیں ہوئے ہیں، اور اس بینچ کا جو بھی فیصلہ ہوگا غیر قانونی ہوگا۔ معاون خصوصی کا یہ بیان ہے۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف فرانس سے لندن جائیں گے، اور نواز شریف کا پارلیمنٹ قانون سازی پر اظہار اطمینان، جلد واپسی کا عندیہ۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے 22ویں امیر ترین خاندانوں میں سرفہرست ہیں، اور آبدوز تباہ پاکستانی صنعت کار حسین داؤد کے بیٹے اور پوتے سمیت تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ آبدوز شدید ترین دباؤ کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ملبہ ٹائٹینک کے ملبہ کے قریب سمندر کی تہہ سے ملا۔ اور آئی ٹی کاروبار ٹیکس فری، 5 ایکڑ زرعی اراضی پر لگان نہیں لگائیں گے، یہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے یہ کہا ہے۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی پر ڈیفالٹ کا خطرہ اگلے مالی سال سامنے آئے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ غلام سرور اور مسعود شفقت کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان۔ مودی دورہ بھارت امریکہ تعاون کی تشہیر، تضادات کی پردہ پوشی۔ یوکرین جنگ پاکستانی معیشت پر بھی گہرا اثر ڈالا، اس نے برطانوی اور یورپی سفارت خان یہ کہہ رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ پی پی کا سپریم کورٹ نظر ثانی ریفرنس معاملے پر قانونی اور سیاسی اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ راجہ عادل کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کا انٹرپول سے رابطہ۔ بلوچستان کی ترقی نواز شریف کے دل کی آواز ہے، یہ مریم نواز نے کہا ہے۔ اور سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان بھی تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں۔ پاکستان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے لیے مودی اور بائیڈن کا مطالبہ۔
اور 63 ارب 12 کروڑ روپے میں 50 سال کے لیے کراچی کنٹینرز ٹرمینل کا کنٹرول ابوظہبی پورٹس کے گروپ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ خبروں میں 2 ماہ کی حکومت رہ گئی ہے، عزت سے معاملات نپٹا کر گھر جائیے، یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اور اعظم خان کسی ادارے کی تحویل میں ہیں تو پولیس معلوم کر کے بتائے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے۔ انکم ٹیکس وصولی میں 41% کی شرح سے تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ برداشت ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اساتذہ اہم کردار ادا کریں، گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے۔ اور ملز کوٹا بند، آٹا 200 روپے کلو تک جا سکتا ہے، چودھری شفیق انجم نے یہ کہا ہے۔ اور ملک کا وقار چیلنج نہ کرے، پارلیمنٹ عدلیہ سے اپنا اختیار واپس لے لے، خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے، شیری رحمان کہہ رہی ہے۔ میئر کراچی سلیکشن کے خلاف جماعت اسلامی آج اسلام آباد الیکشن کمیشن دفتر کا احتجاج کرے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شہریوں کی بازیابی کے لیے بلاول کا یونانی ہم مسئلوں سے رابطہ ہوا ہے۔ کلرم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے۔ کشتی حادثہ کے متشبہ افراد کے اہل خانہ سے ڈی این اے کے نمونہ جمع کرنے کے شروع ہو گئے ہیں، یونانی حکام سے اشتراک کریں گے۔ انصاف کا جھنڈا اب بھی ہاتھ میں ہے، شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں۔ شاہ محمود اور اسد عمر کی 1 دن کے لیے راہداری کی ضمانت منظور۔ جناح ہاؤس حملہ 146 ملزمان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں، 34 کی منظور ہو گئی ہیں۔ ملک ویلیٹینیٹر پر ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، ڈیفالٹ کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید۔ اور جی، چیئرمین پی سی بی انتخاب 27 جون کو، میوزیکل چیئر گیم جاری، بورڈ آف گورنر تیسری بار تبدیل۔ نجم سیٹھی آخری لمحات تک آصف زرداری کو منانے کی کوشش کرتے رہے، پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے فیصلوں کو بدلنا غیر آئینی ہے، شکیل شیخ نے کہا ہے۔ اور ورلڈ کپ کو کوالیفائڈ ویسٹ انڈیز نے نیپال کو 101 رنز سے ہرا دیا ہے۔ جونیئر انڈر 13 نیٹ بال چیمپئن شپ کل سے شروع ہو جائے گی۔ پاکستان اسپیشل ورلڈ گیمز، پاکستان کی مزید میڈلز۔ اور راشد لطیف کی کرکٹ میں سیاسی عمل دخل پر سخت تنقید۔ یہ کچھ سپورٹس سے خبریں تھیں۔ اور مئی میں چین سے 2.66 کروڑ ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری وصول ہوئی ہے۔ امریکہ سے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں سالانہ 1% اضافہ ہوا ہے۔ اور امریکہ لیبارٹری میں تیار شدہ مرغی کا گوشت فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اور عالمی تجارتی لین دین بھارت کی اپنی کرنسی لانچ کرنے کی کوشش ہے۔ تو کچھ انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ ہی ہم شہر کی خبروں کی طرف جائیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کو 80 ارب دیے، اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ ہوا تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ باراک اوباما نے کہا ہے۔ اور منی پور کے حالات جنگ زدہ ممالک سے بھی بدتر ہیں، یہ بھارتی جنرل کا اعتراف ہے۔ اور ایئر چیف مارشل سے کمانڈر ترک فضائیہ کی ملاقات، تعاون کو فروغ دینے پہ اتفاق۔ پیشہ ور افرادی قوت کی پاک بحریہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یہ نیول چیف نے کہا ہے۔ امریکہ اپنی عالمی ذمہ داری پوری کر کے مجرموں کی پناہ گاہ نہ بنے، یہ چین نے کہا ہے۔ اور پارلیمنٹ ڈائری پیپلز پارٹی کی شکایت بڑی حد تک دور کر دی گئی ہے۔ اور سیاسی منظر عامہ، سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمہ کی سماعت پر سب کی توجہ۔ نواز شریف الیکشن مہم نہیں، انتخابی تحریک کے لیے آ رہے ہیں، یہ جاوید لطیف کہہ رہے ہیں۔ پرویز کھٹک ایک نیا گروپ بنائیں گے، استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، فیصل واڈوا نے یہ کہا ہے۔ سعودی عرب نے ریاض ایکسپو 2030 کے لیے ماسٹر پلان کا اعلان کر دیا ہے۔ کینیا چلتی ٹرین میں ولادت ہوئی ہے، ایئر چیف مارشل سے کمانڈر ترک فضائیہ کی ملاقات۔
آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں فائنانس بل 2023-24 اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ شیخو پورہ میں نامعلوم افراد نے رکشہ ڈرائیور کو پھانسی دے دی۔ UNFPA کے سندھ میں اسٹیٹ آف ورلڈ پاپولیشن رپورٹ جاری۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بلوغے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین ریسٹورانٹ میں گیس لیکیج کی باعث دھماکہ، 31 افراد شہید، 7 شدید زخمی ہو گئے ہیں، 31 ہلاک ہو گئے ہیں۔ راجستھان میں لڑکی کی اجتماعی آبروزری۔ اس کے علاوہ شہر کی خبروں میں حسب معمول ڈیفنس 16 لاکھ کا ڈاکہ، 3 ڈاکوؤں اور 2 اسٹوروں پہ لوٹ مار۔ ریلوے ملازمین پر تمام اسٹیشنوں کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ ہسپتالوں میں صفائی کے انتظامات بہتر کیے جائیں، چیف سیکرٹری کا یہ کہنا ہے۔ لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی میں پوسٹ بیس مباحثہ۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 میں مبینہ کرپشن، لاہور ہائی کورٹ سے حکم جاری۔ اور اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کامرا میں خواتین کا احتجاج۔ کاہنہ میں فیصل ٹاؤن کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا، صارفین کا احتجاج۔ اور سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے 24 گھنٹے مانیٹرنگ جاری، ڈاکٹر جمال ناصر نے یہ کہا ہے۔ اور سیف اللہ کھوکھر ہینا پرویز پر کہہ رہی ہیں کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا تو نون لیگ کو لانا ہوگا۔ اور 2 خواتین اور راوی میں ڈوبنے والے سمیت 8 افراد کی لاشیں برآمد ہو گئی ہیں۔ 7 ماہ کا بچہ چند گھنٹوں میں بازیاب ہو گیا ہے۔ ڈکیتی کے 2 ملزم گرفتار ہو گئے ہیں۔ کچے کے علاقے میں خطرناک ملزم جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اور ملزم فرار ہونے پر سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ 94 سب انسپکٹر اور دیگر کی ترقیاں ہوئی ہیں۔ 15 کی کالز پر 120% اضافہ، 75 سے زائد سنگین جرائم ہیں۔ بڑی ڈکیتیوں کی 280 کالز آئی ہیں اور 1700 اغوا کے وارداتوں کی اطلاع وصول ہوئی ہیں۔ اپنی مصروفیات میں موسم کو بھی مد نظر رکھیے۔ لاہور میں آج موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 23 ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جمعہ جو ہے وہ 1 سے 2:30 بجے کے بیچ ہے، اور عصر 5:30 بجے، مغرب جو ہے غروب آفتاب اور عشاء 9:15 بجے، صبح صادق 5:27 پہ، اور فجر جو ہے وہ 4:20 پہ آج اس کا وقت تھا۔ یہ چند خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک پیج جو ہے وہ اقرا ٹاپک پہ ہوتا ہے، اس پہ مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ نے حج کی عظمت و اہمیت کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور مفتی منیب الرحمان نے تفہیم المسائل میں کچھ عوام کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولانا نعمان نعیم نے قربانی، فضائل، مسائل، احکام کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور قاری محمد قاسم بلوچ نے جو ہے وہ پیکر علم و عمل جو حافظ عبدالرشید خلیق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ پروفیسر حافظ حسن نے عید قربان سنت ابراہیمی کی عظیم یادگار، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آگاہی ہوگی کہ ملک پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ کچھ آرٹیکل اور کالمز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایڈز ہیں۔ اور ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ جمعۃ المبارک ہے، درود شریف کا ورد رکھیے، اور ان 10 دنوں کے اس کی تقدس کو اس کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔